بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی اختر نام کے ایک لڑکے کی ہے۔ اسے ایک گڑیا ملتی ہے جو ایک شہزادی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اختر اس شہزادی کو اس کے والد تک پہنچاتا ہے۔ بادشاہ خوش ہو کر اس کی شادی اپنی بیٹی شہزادی نیلم سے طے کر دیتا ہے۔ اختر ایک دن جنگل میں کھیل رہا ہوتا ہے تو اسے ایک گڑیا ملتی ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ گڑیا لے جا کر اپنی چھوٹی بہن نجمہ کو تحفہ دے۔ وہ گڑیا دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ گڑیا اٹھا لی اور اسے لے جا کر اپنی چھوٹی بہن نجمہ کو دے دیا۔ نجمہ گڑیا دیکھ کر خوش تو ہوئی مگر زیادہ خوش نہیں، کیونکہ وہ گڑیا کافی میلی اور گر سے بھری ہوئی تھی۔ نجمہ نے سوچا کہ اگر وہ گڑیا کو نہلا دے تو گڑیا بالکل صاف ہو جائے گی۔ نجمہ یہ سوچ کر نہلانے لگی مگر جیسے ہی اس نے گڑیا کے سر پر پانی ڈالا، گڑیا یکدم ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ نجمہ پہلے تو کچھ ڈری مگر پھر ہمت کر کے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ میرا نام شہزادی نیلم ہے، میں ملک فارس کے بادشاہ کی لڑکی ہوں، مگر تم لوگ کون ہو اور میں یہاں کیسے آ گئی؟ نجمہ نے اسے پوری کہانی سنائی کہ میرے بھائی جان گلی میں کھیل رہے تھے تو انہیں ایک گڑیا ملی، وہ اسے اٹھا کر گھر لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ گڑیا کافی خوبصورت ہے مگر بہت میلی ہے، اس لیے میں نہلانے لگی، لیکن میں نے جیسے ہی اس کے سر پر پانی ڈالا، گڑیا غائب ہو گئی اور اس کی جگہ تم کھڑی ہو گئی۔ تب شہزادی نے نجمہ کو اپنا حال سنایا۔ اس نے کہا کہ میں ایک دن اپنے باغ میں تتلی پکڑ رہی تھی کہ میرے پاس ایک آدمی آ پہنچا۔ اس کے بال اور داڑھی کافی بڑے بڑے تھے۔ اسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ شہزادی نیلم تمہارے ابا بادشاہ ہیں، ان کے پاس ہیرے جواہرات، سونا چاندی، ہاتھی گھوڑے، فوج اور بہت کچھ ہے، مگر پھر بھی میں تمہارے والد سے زیادہ طاقتور ہوں، کیونکہ میں ایک جادوگر ہوں۔ میں جادو کے اس زور سے تمہارے اس محل کو ایک جھونپڑی میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ پھر وہ کہکا لگانے لگا اور بولا، میں تمہیں شہزادی سے ایک گڑیا بھی بنا سکتا ہوں، اور تم اس وقت تک گڑیا رہو گی جب تک کہ کوئی تمہارے سر پر پانی نہ ڈالے گا۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ اپنی داستان سنا کر وہ رونے لگی اور منت سماجت کرنے لگی کہ مجھے جلدی میرے محل میں پہنچا دو، میرے ابا حضور اور امی جان مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ اختر قریب ہی کھڑا یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، شہزادی نیلم آج رات تم یہاں ہی ٹھہر جاؤ، کل صبح میں تمہیں تمہارے محل پہنچا دوں گا۔ آخر ایک رات وہاں رہنے کے لیے شہزادی نیلم تیار ہو گئی۔ اختر نے جلدی جلدی ملک فارس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ صبح ہوتے ہی وہ شہزادی نیلم کو ساتھ لے کر ملک فارس روانہ ہو گیا۔ جب وہ ملک فارس پہنچا تو سنا کہ بادشاہ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو بھی شخص شہزادی نیلم کا پتہ بتائے گا یا کھوج لگائے گا، بادشاہ اسے اپنی سلطنت کا آدھا حصہ دے گا یا اس کی شادی شہزادی نیلم سے کروا دے گا۔ جب بادشاہ کو شہزادی نیلم کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب سپہ سالاروں نے شہزادی نیلم اور اختر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے اختر کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا کہ تم نے میری بیٹی کو مجھ تک پہنچایا ہے، اس لیے میں تم سے بہت خوش ہوں اور آج سے تم اس محل کے خاص مہمان ہو۔ میں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص بھی شہزادی نیلم کو کھوج لائے گا اسے اپنی سلطنت کا آدھا حصہ دوں گا یا اس کی شادی شہزادی نیلم سے کر دی جائے گی۔ تم شہزادی کو لائے ہو اس لیے تمہاری شادی شہزادی نیلم سے کر دی جائے گی، اور اب جب تک تمہارے لیے الگ محل نہیں بن جاتا تم اسی محل میں رہو گے۔ اختر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، لیکن میری امی اور میری چھوٹی بہن نجمہ میرے لیے بہت پریشان ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ان کی فکر مت کرو، میں اپنے سپاہیوں کو تمہارے ملک روانہ کرتا ہوں، اور اسی وقت چند سپاہی اختر سے اس کے شہر اور گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کے ملک روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد سپاہی اختر کی امی اور اس کی بہن نجمہ کو بھی ساتھ لے آئے۔ اختر اپنی امی اور نجمہ سے مل کر بہت خوش ہوا۔ شہزادی نیلم بھی نجمہ سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اس وقت تک اختر کے لیے ایک الگ محل بھی تیار ہو گیا تھا۔
बादशाह ने कहा कि आज से तुम लोग इस महल में रहोगे, मगर शहजादी नीलम ने कहा कि अब्बा ज़रूर मैं इस महल में अकेली रहती हूँ, हमारा कोई भी बहन भाई नहीं है, अकेले खेलने में मेरा दिल भी नहीं लगता है, इसलिए नजमा को यहीं रहने दीजिए, मैं इसके साथ खेला करूँगी। नजमा भी शहजादी के साथ उसके महल में रहने के लिए तैयार होगी। अख्तर और उसकी अम्मी दूसरे महल में रहने लगे। वो महल भी बादशाह के महल से ज़्यादा दूर नहीं था। जब भी नजमा की तबीयत घबराती वो अपनी अम्मी से मिलने चली जाया करती थी। बादशाह ने सिपह सलारों को भी यही हुक्म दिया कि वो अख्तर की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम कर दें। जिस तरह शहजादों को तालीम दी जाती है, इसी तरह अख्तर को भी तालीम दी जाने लगी और उसे पढ़ने लिखने के अलावा शाहसवारी और तमाम जंग के आलात सिखाए गए। जब अख्तर जवान हो गया और उसकी तालीम और तरबियत भी पूरी हो गई तो सिपह सलारों ने उसे फिर बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने देखा कि अब वो जवान हो गया है। उसको अपना कौल याद आया। उसने कहा कि ठीक है, शादी की तैयारी की जाए। दोनों तरफ महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब वो अख्तर ना कहा जाता था बल्कि एक शहजादा अख्तर पुकारा जाता था। नजमा भी अपनी अम्मी के पास चली आई। शहजादा अख्तर को नहला धुलाकर दूल्हा बनाया गया। खूब बैंड बाजे और रोशनी के साथ बारात रवाना हुई। शहजादे और शहजादी की खूब धूमधाम से शादी हो गई। इसके बाद अख्तर की अचानक से आंख खुली और उसने अपने आप को एक अकेले कमरे में पाया और वो इस ख्वाब को देखकर बहुत खुश हुआ।